ناظرین، غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے لیے نہ صرف نقصان دہ ہو سکتا ہے بلکہ اس کے فیصلوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اسلام نے غصے کو قابو میں رکھنے اور معافی کو ترجیح دینے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ دونوں اوصاف انسان کی شخصیت کو سنوارتے ہیں اور معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔ غصے کو قابو میں رکھنے اور معافی کو ترجیح دینے کی بہترین مثال ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ ایک موقع پر ایک بدو نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدتمیزی کی اور ناپاکی کر دی۔ صحابہ کرام نے اسے سخت سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور شفقت کے ساتھ اس کو معاف کر دیا اور سمجھایا۔ اس رویے نے اس شخص کے دل کو بدل دیا اور وہ اسلام قبول کر کے ایک نیک انسان بن گیا۔ مثال کے طور پر روزمرہ زندگی میں اگر کوئی دوست یا ساتھی آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے تو فوراً جواب دینے کی بجائے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف معاملہ ختم ہو جائے گا بلکہ تعلقات بھی خراب ہونے سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی فیملی ممبر کے ساتھ اختلاف ہو تو غصے کی بجائے معاف کر دینا اور مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرنا نہ صرف رشتے کو مضبوط بناتا ہے بلکہ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ الغرض ناظرین، غصے پر قابو پانا اور معافی کو ترجیح دینا نہ صرف اخلاقی عظمت کا مظہر ہے بلکہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غصے کے وقت تحمل کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کریں، کیونکہ یہی طرز عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غصے پر قابو پانے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔